बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 5 बड़े अहम केसेस के हवाले से। उसमें अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। शाहिद खकान अब्बासी को नए केस की और नई इंक्वायरी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। असलम रईसानी के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नवाज़ शरीफ का एक रिएक्शन आया है ख्वाजा आसिफ के हवाले से, बड़ा अहम है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पोर्नोग्राफ़ी के हवाले से अहम मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है, उन डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और एंटी करप्शन ने बड़े अफसरान पर हाथ डाला है, वो भी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद खकान अब्बासी के हवाले से। शाहिद खकान अब्बासी जो कि अमेरिका चले गए हैं और 15 दिन के लिए उनको अमेरिका जाने की इजाज़त दी गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, और अब वो वापस आएँ या ना आएँ, लेकिन 10 जनवरी के लिए नैब ने उनको तलब कर लिया है। और नैब का ये कहना है कि ये उनके खिलाफ नई इंक्वायरी है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड में मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्तियों का ये केस है, और इसमें यह कहा गया है कि शाहिद खकान अब्बासी ने अदनान गिलानी को मुबैना तौर पर रूल्स के ख़िलाफ़ LNG लिमिटेड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाया, और यही इल्ज़ाम है शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़। और इस बुनियाद पर शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू की गई है और 10 जनवरी को नैब ने तलब किया है। और 10 जनवरी को नैब ने कहा है कि नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पेश होकर बताया जाए कि आपने इस आदमी को क्यों जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर या आउट ऑफ द रूल्स जाकर आपने तैनात किया था। ये वही केस है जैसे PSO में गैर कानूनी MD को भर्ती किया गया था, और उसका केस शाहिद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कराची की एहतसाब अदालत में पेंडिंग है। ये वैसा ही केस है और इस केस में जो है वो बुलाया गया है। साथ हम बात करेंगे असलम रईसानी के हवाले से। असलम रईसानी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चल रहा है और ये अदालत में उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, जब ये वज़ीर आला थे, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से फ़ंड्स का इस्तेमाल किया था और उसमें खुर्द बुर्द की थी, और उसमें आज असलम रईसानी अदालत में पेश नहीं हुए थे। तो जो एहतसाब अदालत है उसने असलम रईसानी को गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है, और अदालत ने कहा है कि अगली तारीख पर असलम रईसानी को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो असलम रईसानी जो हमेशा ख़बरों में रहते थे और बड़े ही जो है वो एक अच्छे मिजाज के आदमी थे, लेकिन उनके अच्छे मिजाज के पीछे भी भेड़ियापन छुपा हुआ था, और वो था करप्शन का और लूट मार का। और क्योंकि जब ऊपर नवाज़ शरीफ लूट रहा था, मुराद अली शाह लूट रहा था सिंध को, शहबाज शरीफ पंजाब को लूट रहा था, तो फिर असलम रईसानी क्यों खामोश रहते। और असलम रईसानी ने भी कोई कसर ना छोड़ी और उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का जो मामला है, और ये मामला काफ़ी अरसा से चलता आ रहा है। और अब जो पूरे एशिया के अंदर गैर मुल्की एशियाई बच्चों की जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाकर गैर अखलाकी वीडियोस और तस्वीर का जो धंधा करता था जमील ख़ान, उसको रावलपिंडी से गिरफ़्तार किया गया है। FIA ने गिरफ़्तार किया है। FIA ने कहा है कि ना सिर्फ हमने मुलज़म को गिरफ़्तार किया है, बल्कि मुलज़म की जो बरामदगी हुई है वो वेबसाइट्स सारी की सारी हमें डाटा मिल गया है, और वो जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे मिल गए हैं, जो इसने अपने पास एक डाटा जो है वो गैर अखलाकी वीडियोस का और तस्वीर का इकट्ठा किया हुआ था, वो डिटेल्स भी अब हमारे पास आ गए हैं। और अब ऐसे मुलज़मान को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी और इनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी। ये अहम मुलज़िम है जमील ख़ान, और जमील ख़ान को इस्तेमाल करते हुए पूरे गैंग को गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम काम है। जो मामला सरगोदा में हुआ था, जो मामला कसूर में हुआ था, और जो इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जब तक बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, ऐसे लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे, और ये ज़लील करते रहेंगे पूरे सोसाइटी को, और पूरी सोसाइटी को बदनाम भी करेंगे और मासूम बच्चों की जानों के साथ भी खेलेंगे। इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटी करप्शन अपनी कार्रवाइयों में लगा हुआ है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक और अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगा एंटी करप्शन के हवाले से। डेरा गाजी खान में एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीनों को छुड़वाने के लिए 200 जो है वो 67
کنال جو غیر قانونی اراضی تھی وہ آج واگزار کروا لی ہے، وہ واپس لے لی ہے۔ جیسے ہم نے آج بات کی تھی سندھ کے حوالے سے، سندھ کی غیر قانونی جو زمین ہے اس کے اوپر قبضے کے حوالے سے جو معاملہ وہاں پر بنا ہوا تھا سندھ میں، اسی نقش قدم پر پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت چلتی آئی ہے، اور نون لیگ کے جتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، انہوں نے ہمیشہ غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ قبضے کیے ہیں، سوسائٹیز بنائی ہیں اور ایک دھندا کیا ہے، اور اس دھندے کی وجہ سے اینٹی کرپشن ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ وہاں پر سندھ میں اس لیے اینٹی کرپشن نے کارروائی نہیں کی کیونکہ جو اینٹی کرپشن کا وزیر تھا وہ خود کرپٹ تھا اور اس کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، لیکن پنجاب میں جو نفیس گوہر ہیں، جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہیں پنجاب کے، وہ کافی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور یہ 267 کنال جو زمین ہے یہ بھی واگزار کروائی گئی ہے، اور ساتھ ایکسائز جو ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جعلی جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا ایک معمہ ہے، اور یہ بڑے لیول پر جو ہے وہ گاڑیوں کو رجسٹر کیا گیا جعلی طریقے سے، اور جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے تھے۔ اس کے خلاف جو ہے وہ 19 افراد ہیں محکمہ ایکسائز کے جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، اس میں 5 جو ہے وہ ڈائریکٹرز ہیں، اسی طرح ای ٹی اوز ہیں اور ایکسائز انسپیکٹر ہیں، یہ سارے کے سارے ملوث ہیں۔ کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ کی گرفتاریوں کے لیے اینٹی کرپشن کارروائی کر رہا ہے، اور آج جو ہے وہ ایکسائز کانسٹیبل ہے اس کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ثناء اللہ اس کا نام ہے، اور ثناء اللہ کو آج اکاڑا سے گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ موقع پر جو اینٹی کرپشن کے مجسٹریٹ تھے وہ بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور بڑی لیول پر کرپشن کے جو ہے وہ پیسے بھی ریکور ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کروں گا پرائم منسٹر عمران خان سے، ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی بات ہو، ہم آصف زرداری کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے جو چور ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کی بات کرتے ہیں، ریکوری نہیں ہوتی۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے ہاتھ تھے، انہوں نے بڑا انویسٹ کیا، انہوں نے بڑا پورا نظام خریدا، ساری چیزیں اپنی جگہ بجا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاہور کے ایک ایس ایس پی ہیں، اور انہوں نے ایک کیس میں 3 کروڑ روپے رشوت لی ہے، اور وہاں پر ایک ریٹ چلتا ہے پنجاب پولیس میں، اور اگر وہ ایک کیس سے کروڑوں روپے لے رہے ہیں تو آپ خود سوچیں وہ ایک دن میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ تو وہ 18ویں گریڈ کے افسر کے خلاف بھی اگر کارروائی نہیں ہو سکتی، جیسے یہ ایکسائز کے لوگوں کے روز نئے سے نئے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بیوروکریسی بدماش ہو گئی ہے، بیوروکریسی میں جو کرپشن ہے، اگر یہ 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ کے افسر کے خلاف بھی ہماری حکومت کارروائی نہیں کر پا رہی تو پھر سوالات اٹھیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف کم از کم کارروائی کی جائے اور ان کو معافی نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کا نسور ہے، جن کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ مفادات انٹر لنک ہیں عام آدمی ان کے پاس جاتا ہے، اور یہ لوگ کرپشن زدہ ہیں، اور انہوں نے کرپشن کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو کے رہ گیا۔ خدا کے لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی بڑے لیول پر کی جائے اور ان کو معافی نہ دی جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پچھلی تاریخ پر بتایا تھا، یہ ایک ملزم ہے فیصل شاہین، اس کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے۔ فیصل شاہین وہ ہے جس نے درخواست دی تھی کہ جناب مجھے تو آپ نے پکڑ لیا، میں تو جیل میں ہوں۔ جو مرکزی ملزمان ہیں جو نون لیگ کے لوگ تھے، جنہوں نے ویڈیوز بنائیں، جنہوں نے ویڈیوز وائرل کی، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، وہ مریم نواز ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ نون لیگ کی بڑے بڑے رہنما ہوں، ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی نہیں، اور میں جو صرف وہاں موجود تھا اور ویڈیو میں نظر آتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو گئی اور وہ جیل میں پڑا ہے۔ تو اس کے اوپر رپورٹ طلب کی تھی ایف آئی اے سے، جو وہاں پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا، اور ان کے ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب جنہوں نے آج ہی حلف لیا ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ احسن اقبال کے وکیل تھے، اور جب طارق محمود جہانگیری صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کے لیے ان کی نامزدگی ہو گئی تھی تو پھر جہانگیر جدون صاحب آ گئے تھے احسن اقبال کے وکیل کے طور پر۔ تو جہانگیر میں جو ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب بھی آج اس بینچ کا حصہ تھے اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ، اور اس میں ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروانی تھی، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ مریم نواز کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، نون لیگ کے باقی لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، جو ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں ملوث تھے، جنہوں نے ویڈیو بنائی، جنہوں نے استعمال کی، جنہوں نے ملاقاتیں کی، جنہوں نے سارا کچھ کیا، ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ تو آج ایف آئی اے نے رپورٹ سبمٹ نہیں کروائی، ایف آئی اے نے ٹائم مانگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزم کے وکلاء بھی آج عدالت میں موجود نہیں تھے، فیصل شاہین کے، انہوں نے بھی عدالت سے درخواست کی تھی کہ ہمیں موقع دیا جائے، اور عدالت نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا ایف آئی اے کو کہ آپ کو بڑی رپورٹ تیار کر رہے ہیں
تو آپ کیوں اتنا ٹائم لے رہے ہیں؟ تو ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں کافی اہم ثبوت اور اہم چیزیں ملی ہیں، اور اس پورے وقوعے کے خلاف اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے خلاف بڑی اہم دستاویزات ہمارے ہاتھ لگی ہیں۔ ہم ایک ڈیٹیل رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروانا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے تاکہ ہم عدالت میں یہ ساری رپورٹ سبمٹ کروائیں، اور اس کے بعد نہ صرف اس ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ڈیسائیڈ کی جائے بلکہ باقی ملزمان کے خلاف بھی عدالت کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں۔ تو عدالت نے چھٹیوں کے بعد کیس کو ملتوی کر دیا ہے، اور اب اس کیس کے اوپر چھٹیوں کے بعد کارروائی ہوگی اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ نواز شریف ریئیکشن جو دیا ہے خواجہ آصف کی گرفتاری کے حوالے سے، نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ہوتے کیا ہیں؟ وہ اتنا بیچارہ گگو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیا ہوتے ہیں۔ ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پلے 100 روپے تھا اور آپ کی جو آمدن تھی وہ 100 روپے تھی، ایک مہینے میں آپ کی آمدن 100 روپے تھی، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے تھے، تو آپ سے کوئی بھی شریف آدمی، کوئی بھی شریف ادارہ ضرور سوال کرے گا کہ حضور یہ بتا دیں، اگر آپ کی جو ہے وہ گستاخی نہ ہو، کہ آپ کی آمدن 100 روپے تھی، آپ کی جو پہلے کل اثاثے تھے وہ 100 روپے تھے، یہ ایک ماہ میں 1 کروڑ کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اس کو حضور کہتے ہیں آمدن سے زائد اثاثہ جات، اور یہی خواجہ آصف کے خلاف ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے استعمال کی جا رہی ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، اس لیے نواز شریف کی دوستی کا اور وفاداری کا یہ ان کو صلہ دیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف کا معاملہ کہاں جاتا ہے، انصاف باقی سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔